نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج جس موضوع سخن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً آپ اس سے واقف ہیں کہ ہمارے اس علاقہ مغل کے جو 42 گاؤں ہیں ان کے درمیان در نایاب ٹائٹل مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آج دوسرا راؤنڈ ہے، جس میں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیے گئے گروپ کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، جس میں 6 ٹیمیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق ددوچھا راجگان، بروالا، خانپور، پڑی نکا، ڈوکا اور پیر سواوا اور ددوچھا سی۔ یہ 7 ٹیمیں ہیں، ایک کنٹسٹنٹ فی الحال موجود نہیں، 6 یہاں پر موجود ہیں۔ اور اب باقاعدہ اس پورے سلسلے کا آغاز کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ عقیل صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک بھی پیش فرمائیں اور اس خوبصورت جو سیگمنٹ ہے اس کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار۔ سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں علامہ قاری عقیل صاحب
تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور بھی فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ان کی خوبصورت آواز سے اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن ہے، اگر محفل ہوتی تو پھر چند اشعار بھی پیش کرتے، لیکن کوشش کروں گا کہ درمیان میں کہیں گاہے بگاہے 2-4 اشعار آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں، لیکن صرف اس اپنے چینل کے حوالے سے اور اس پورے کمپٹیشن کے حوالے سے، کیونکہ سارے در نایاب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان میں سے کوئی بھی خوش نصیب ہوگا جس نے یہ ٹائٹل اپنے نام کرنا ہے، تو جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ تو آپ کی ان محبتوں میں ملتمس ہوں، ہمارے جو ججز یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارا یہ وتیرہ ہوا کرتا ہے کہ ہم پہلے ججز سے بھی سنتے ہیں تاکہ جو یہاں پر کنٹسٹنٹس بیٹھے ہیں ان کا حوصلہ بھی بحال ہو۔ تو میں سب سے پہلے قبلہ قاری عرفان غنی صاحب جو ہمارے جج اول ہیں آج، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ نعت رسول مقبول پیش فرمائیں، اور اسی کے ساتھ پھر آگے انشاءاللہ کنٹسٹنٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے
جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور ہو غرور ہو رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے کو سبحان اللہ غرور ہو رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت انداز میں جناب قاری عرفان غنی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ تو اب میں جو ہمارے اس مقابلہ میں شامل ثنا خان ہیں ان کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب محمد عمر کیانی صاحب، جن کا تعلق ددوچھا راجگان سے ہے اور ددوچھا اے ٹیم سے ان کا تعلق ہے، کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ عمر بھائی مائک تھوڑا قریب کر لیں، بالکل ڈائز کے قریب کر لیں اور آپ بھی قریب ہو جائیں۔ جی ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سویلا زار پھرتے ہیں 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 تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں آقا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں ٹائم مکمل ہے، اپنے ٹائم میں پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت انداز میں جناب محمد عمر کیانی صاحب، جن کا تعلق دوچار راجگان کی ٹیم اے سے تھا، بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ تو اب میں اس مقابلے کے اگلے ثنا خان کی طرف، جن کا تعلق گاؤں بروالا سے ہے، جناب حافظ محمد مدثر علی صاحب جی، آپ تشریف لائیں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میرے دوستوں بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور ایسے پڑھا قرآن کو، ایسے پڑھا قرآن کو حضرت حسین نے
حسین نے احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور پڑھنے لگا درود میں، پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور جس کو بھی ہو گئی ہے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بلال تو کوئی سلطان ہو گیا، کوئی بلال تو کوئی سلطان ہو گیا، بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹائم کے اندر رہ کے پڑھے۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، غرض دید سے ہے کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اور آپ کی انہی محبتوں میں اب اگلے ثنا خان کو صدا دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے یہ حکم بھی ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا اس میں سیگمنٹ رکھا ہے کہ جس میں ہم سوالات کرتے ہیں ناظرین سے، اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں، اور جس کا جواب درست ہوتا ہے اسے ہم مدنی انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ تو پہلا سوال، 15 سال سے کم عمر جو بچے ہیں، میری طرف توجہ دیں، 15 سال سے کم عمر جو بچے ہیں، یہ ان کے لیے سوال ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مکمل پاروں کی تعداد کتنی ہے، اور پہلی سورہ مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورہ مبارکہ کا نام بتائیں۔ جی بسم اللہ، کھڑے ہو جائیں جی۔ پہلے تو سب سے پہلے موبائل چھوڑیں، اپنا نام بتائیے جی، نام بتائیں۔ محمد سمیع جی۔ میرا سوال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پاروں کی تعداد کتنی ہے؟ 30، ماشاءاللہ جی۔ اور دوسرا سوال تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ کا نام اور آخری سورہ مبارکہ؟ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ۔ اور یہ جی جواب درست ہوا جناب محمد سمیع، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے جواب عنایت فرمایا۔ تو اب میں اس مقابلہ حسن نعت کے اگلے ثنا خان کی طرف بڑھ رہا ہوں، جن کا تعلق ہے خانپور سے، غلام معی الدین صاحب جی۔ آپ تشریف لائیں جی، اپنی حاضری پیش فرمائیں جی۔ بسم اللہ۔ جتنے بھی آپ پڑھنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جو آڈیشن ہوا تھا اس میں ہم نے آگاہ کیا تھا کہ جو بھی آپ جس کا بھی کلام پڑھتے ہیں، جن کا بھی
اس میں آپ مطلع، انترا اور مقطع ان 3 اشعار. پہلا شعر اگر آپ نے ٹائم، جو آپ کو ٹائم دیا گیا ہے، جتنے بھی آپ سننے والے ہیں، یعنی مطلع، انترا اور مقطع، تو آپ نے 2 شعر یعنی جو ہیں وہ اس میں آپ کمپلیٹ کر لیں گے. مقطع لازمی پڑھا کریں جس میں کہ شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں. بڑی شاعر نے محنت کی ہوتی ہے کلام لکھنے پر، تو اس شاعر کا حق بنتا ہے کہ اس کا نام لیا جائے. جس طرح کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے خوبصورت انداز میں شاعری فرماتے رہے، اور ان کی شاعری پہ تو قربان جائیں. تو ان کا جس نے کلام پڑھا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور سننے والے پر بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے. تو جی بسم اللہ فرمائیں. جی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. جہاں آپ کی حرمت
سرور جب بلاوا نہیں آیا کئی دن سے یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ 22 سیکنڈ اوپر ہیں جی، ٹوٹل میں سے 2 پوائنٹ کم ہوں گے۔ آپ دونوں ججز اپنے جو پوائنٹس لکھیں گے ٹوٹل کرنے کے بعد اس میں سے 2 پوائنٹس ان کے کٹ ہوں گے جو انتظامیہ کی طرف سے۔ ماشاءاللہ جی بڑے خوبصورت انداز میں جناب غلام محی الدین صاحب جن کا تعلق تھا خانپور سے اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، اور میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، 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 مطلب حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا۔ ربی حضرت امام علی مقام نے جس نماز کی حفاظت فرمائی، آج اسی کے وساطت کے اور اسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہو کر میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جو کہ 15 سال سے زیادہ عمر، یعنی 15 سے 30 کے درمیان جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ اپنے جو کان ہیں اپنی سماعتوں کو میری طرف ذرا توجہ دلائیے۔ میں سوال کرنے جا رہا ہوں کہ وضو کے اور غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے؟ کنٹسٹنٹس میں سے ہاتھ تو کھڑا ہوا ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے کنٹسٹنٹس میں سے سوال نہیں پوچھا تھا۔ چلیں اگر اس کے بعد جی یہ بھی کنٹسٹنٹ ہے جی، یہ بھی شامل ہے جی، کہاں سے؟ اسماعیل بھائی؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور؟ جی جو نوجوان تشریف فرما ہیں، وضو اور غسل کے فرائض کی تعداد؟ جی علماء سے درخواست ہے کہ آپ نہ تو بتا سکتے ہیں نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، یہ ذرا جی بسم اللہ، سامنے آئیں جی، بسم اللہ، آگے تشریف لائیں ذرا ہمارے پاس۔ ایک تو آپ کے چہرے کی زیارت فرمائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ جی کیمرہ ذرا گھمائیں نا جی اویس بھائی کی طرف، آپ کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ یہ جی وضو کے 4 فرائض، جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے جی ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جی۔ آگے جی غسل کے جی 3 فرائض ہیں جی بسم اللہ، جی بسم اللہ ماشاء اللہ، کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ تھے جی محمد اویس صدیق صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ تو اب میں بڑھ رہا ہوں اپنے اگلے ثناخوان کی جانب، جن کا تعلق ہے جی پڑی نکا سے، جناب ثاقب محمود صاحب۔ بے انتہا متعدد مرتبہ آپ نے کال کی اور دریافت کیا کہ مقابلہ کب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا شوق رکھتے ہیں جی، اپنی حاضری پیش فرمائیں جی۔ بیٹھے ہوئے تمامی اقباب درود پاک پڑھ لیے کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ
علیکہ یا حبیب اللہ مر کے اپنی ہی ادا پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی ادا پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں واہ 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 اس طرح عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس طرح عشق نبی ہو کہ مٹا دوں خود کو اس طرح ہو اے خدا ہو کہ نہ ڈرے ہو جان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ضرب دوں خود کو تم سے تو لگوں لا تعداد ضرب دوں خود کو تم سے تو لگوں لا تعداد وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو سپر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 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 جی بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جناب ثاقب محمود صاحب جن کا تعلق تھا پڑی نکا سے. تو اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھنے سے پہلے پھر سوالات کا وہی سلسلہ کہ اب 30 سال سے جو زیادہ عمر کے افراد ہیں یعنی کہ جن کا تا حیات کا کارڈ بن چکا ہے وہ بھی اس میں جواب دے سکتے ہیں. پھر وہی التماس کے علماء نہ تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کے کان میں کچھ بتا سکتے ہیں. اس چیز کا خیال کرتے ہوئے
اور سرگوشیاں چھوڑ کر سوال کی طرف توجہ کیجئے کہ نماز جنازہ کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز جنازہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ آپ ابھی چھوٹے ہیں، سرگوشیاں چھوڑ دیں اور ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کی رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی میں کیمرہ بھی گھمائیں جی، اور ساتھ ساتھ میں بھی نظریں گھما رہا ہوں، میرے بھی کیمرے کی آنکھ کسی کو دیکھ رہی ہے، اور آپ بھی منتظر رہیں کہ شاید کوئی اپنا ہاتھ اٹھا لے۔ جی بسم اللہ۔ جی نہیں، 30 سے اوپر ہی ہے۔ بسم اللہ، نام پہلے جی اپنا؟ صغیر احمد، ماشاء اللہ۔ جی تکبیر ہوتی ہیں، اور تکبیرات کی کتنی تعداد؟ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ۔ یہ سوال ماشاء اللہ، یہ سوال ذرا گھما کر کرنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ آج ہم نماز جنازہ تو ادا کرتے ہیں، سامنے سگے باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، لیکن ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نماز جنازہ ادا کرنا نہیں آتا، ہمیں نماز جنازہ کی دعا تک یاد نہیں، ہم کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ہمیں وضو کی یاد نہیں رہتی۔ ہم آج اسے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کل ہم نے بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اب میں اپنے اگلے ثناخان کی طرف بڑھنے جا رہا ہوں، جن کا تعلق گاؤں پیر سہاوا سے ہے۔ میری مراد ہیں جناب محترم محمد زبیر اقبال صاحب کے، آپ تشریف لائیں اور آپ اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ سیٹنگ کر لیں اپنے حساب سے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے،
میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، وہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد زبیر صاحب، جن کا تعلق تھا پیر سہاوا سے، اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے کہتا ہے کہ اقبال، آپ کی بڑی تحقیق ہے اور اپنی تحقیق کے مطابق یہ بتائیے کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اقبال کا قلم تڑپا تو کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ تو آگے سے سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اقبال، کیا صفحہ دہر سے باطل کو مٹانا پڑے گا قرآن کو سینے لگانے سے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے جنت عطا ہوگی؟ اقبال نے فرمایا نہیں، کیونکہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ تو کہا کہ جو واعظ قوم ہے، اقبال جو واعظ قوم ہے، اسے جاگنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا کہ میری ڈیوٹی کیا ہے۔ اقبال نے فرمایا تو میری بات کو سمجھا نہیں۔ اقبال پھر فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کہا یہ خودی کیسے بلند ہوتی ہے؟ اقبال نے کہا اب تو سوال نہ کر سکے گا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی بات یہاں پر اقبال نے ختم کر دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تو وفا کرے گا تو پھر ساری چیزیں ایک طرف رہ جائیں گی، عشق مصطفیٰ تجھے جنت میں گھسیٹ کے لے کے جائے گا۔ یعنی کہ ایسے وہ اس رفتار کے ساتھ، بجلی کی رفتار کی طرح تو پل صراط سے گزرے گا اور پھر جا کے تو نے جنت میں داخل ہو جانا ہے۔ اقبال بھی یہی فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ ہے اسے استوار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب میں اس پورے مقابلہ حسن نعت کے آخری ثنا خوان کی طرف، جن کا تعلق دو چار اجگان کی ٹیم سی کے ساتھ ہے، جناب محمد اسماعیل کیانی صاحب جی، آپ تشریف لائیں اور آپ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں،
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، کہ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، سبحان اللہ. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، کہ خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی، کہ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، اپنا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، بس ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں، بس ایک سہارا ہے کہ وہ میرے ہیں، بس اسی بات سے سرے حشر شفاعت ہوگی، کہ تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد اسماعیل کیانی صاحب، جن کا دوچار اجگان ٹیم سی کے ساتھ تعلق تھا. آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. کون سا مدینہ کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دل اور جان مدینے میں ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، تو کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا،
والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اور کہاں تک کوئی اترے گا آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ اور حاصل کلام شعر کہ اے گنبدے حضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبدے حضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے۔ آپ کی انہی محبتوں میں ملتمس ہوں ہمارے آج کے چیف جج جناب عاصم کریم نقشبندی صاحب سے کہ آپ ذرا مائک پر تشریف لائیں جی، ایک دفعہ بس آپ 2 اشعار ہی پیش فرما دیں، کیونکہ مجمع کی بھی فرمائش ہے اور اس چیز کی آپ فرمائش سمجھ لیں کہ 2 اشعار ہی پیش فرمائیں۔ آپ ان کی خوبصورت آواز میں اشعار بھی سنیے اور ساتھ ساتھ جی نہیں اگر مائک میں پڑھیں تو ذرا کیونکہ ماحول بن جائے گا، یہ اب آپ بھی ساتھ مل کے پڑھیں گے، مائک یہاں پہ قریب کر لیں، بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی آباد محبت کے ساتھ، جس کی محبت جتنا اس کو اجازت دے اتنی محبت کے ساتھ خود پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلام پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ آج ہوں میں تیرا دہلی
آج میں عرش کا ہم پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں عرش کا ہم پایا. پایا ہوں. یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو. واہ 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 واہ. یہ کہیں خامیے ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. واہ 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 واہ. تیری محفل میں چلا آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رزلٹ جی میں ملتمس ہوں جناب قبلہ اعظم کریم نقشبندی صاحب سے کہ آپ نے نعت رسول مقبول بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرمائی. یقیناً آپ تمامی احباب اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ رزلٹ اناؤنس کریں کہ آج کون وہ خوش نصیب ثنا خان ہے جو کہ فائنل راؤنڈ میں جو کہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بنا مغل عیدگاہ میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے. اس کے لیے آج کون سا خوش نصیب ہے جو سلیکٹ ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے انعام یافتہ یہاں پر احباب تشریف فرما ہیں انہیں انعامات سے بھی نوازا جائے گا. لیکن اس سے قبل میں قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں. غنی صاحب قبلہ مائک ذرا قریب وہ دوسرا مائک بھی یہاں پر لگا دیتے قریب کر دیں مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں سب توجہ سے سنیے. اور جتنے بھی علماء حضرات میرے سروں کے تاج ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ علاقے کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں تقریباً سب کو جانتا ہوں جتنے بھی پڑھنے والے ہیں. دیگر جتنے بھی کچھ بچے ہیں چھوٹے لیکن ہمارے ساتھ کی عمر صاحب ہیں یہاں پہ اور دیگر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جب بھی پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ جتنے بھی پڑھنے والے ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں پڑھا گیا ہے. ہماری کیا جسارت کہ ہم اتنی عظیم ہستی اور ہم اس میں سے نقطے نکال سکتے ہیں لیکن جو بظاہر جو بچے اپنی طرف سے جتنی کاوش ہوتی ہے سب کی تو وہ ہم بتا سکتے ہیں جو ہمیں ناقص علم میں جو چیز آتی ہے. بہرحال اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا پڑھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اچھا سب سے پہلے تو حافظ محمد مدثر صاحب آپ حافظ ہیں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا آپ نعت شریف آپ نے سیکھی ہوگی کاپی کرتے ہیں یقیناً آپ ایسے ہی ہے. تھوڑا آگے آ جائیں.
آپ نازشف کاپی کرتے ہیں، یعنی کسی کو سن کے پھر آپ پڑھتے ہیں؟ کسی سے سیکھے ہیں کہ سن سیکھا کے ہے پڑھ یا رہے سن کے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ سیکھا بھی ہے اچھا اچھا، مکس ہے اچھا، دیکھیں سب سے پہلے تو یہاں پہ حافظ قرآن اور بھی بیٹھے ہوں گے، علماء حضرات بیٹھے ہیں، عربی پڑھنا اور اردو پڑھنا فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز جو کثیر تعداد میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں، جو سب نے غلطی کی ہے صلاۃ والسلام میں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2-3 ایسے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ دیکھیے میں صلاۃ والسلام پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ عربی بھی تلفظ غور کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سر کی ضرورت نہیں، آپ جتنی سر لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، لیکن تلفظ کی ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کو اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی کرتا ہے جو حافظ قرآن نہیں ہے تو اس میں پھر بھی ہم تلفظ کی کہہ سکتے، لیکن یہ 2 دفعہ یا رسول اللہ، جیسے صلی اللہ علیہ کا یا پھر یا رسول، یہ 2 مرتبہ نہیں آتا، یہ 1 مرتبہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، تو آپ سب تو سیکھیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس میں ایک چیز نکالی جائے، جو مین چیزیں ہیں جو ہم سب کو آنی چاہیے وہ یہ ضروری تھی۔ اچھا، پھر دوسرا جو آپ پہلا آپ نے شعر پڑھا، بخشش کا میری دوستو، میری دوستو آپ نے پڑھا میرے دوستو، ٹھیک ہے؟ بخشش کا میری دوستو ساما، بخشش کا میری دوستو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر جو آپ نے پھر اس کے بعد انترا پڑھا تو وہ آپ نے اسی انداز میں پڑھا، اس کو جو ہے نا اگلا شعر اس کا اسکیل اوپر چلا جاتا ہے، جیسے پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، آپ نے اچھا پڑھا ہے، لیکن آپ نے جو اسکیل رکھا ہے نا وہ سب اشعار کا برابر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اچھا پڑھا ہے، اللہ کریم آپ کو مزید عزت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے یہ غلطیاں کہ ان کو آپ دوبارہ جو ہے کوشش کریں، اس میں پھر آپ کے جو پوائنٹس کاٹے گئے ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے، ٹھیک جی، ہے؟ بسم اللہ۔ اچھا، اس کے بعد غلام محی الدین صاحب، آپ کا ایک 2 ٹائم کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ، اچھا پڑھتے ہیں۔ پھر صلاۃ والسلام کی آپ کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ اس کلام کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جس کا ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو پھر بآسانیاں پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ اس میں لفظوں کی غلطی نہیں کریں گے، نہ ہی آپ کا کوئی جملہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے۔ ثاقب محمود صاحب، آپ نے اچھا پڑھا، آپ کا صلاۃ والسلام میں غلطی نہیں تھی، آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، لیکن آپ کی تلفظ کی کچھ بہت ساری غلطی تھی، پھر آپ ضرورت سے زیادہ آپ نے جب زور لگایا نا تو آپ کا گلا بس کر گیا تھا، ایسے ہی ہے، لیکن آپ پڑھتے اچھا ہیں، اور میں تھوڑا محسوس کرا تھا محبت سے پڑھنے والے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں محبت سے، اللہ کریم آپ کو عزت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اچھا، 2 چیزیں ہیں، محمد زبیر اقبال صاحب اور محمد اسماعیل صاحب، آپ ذرا آگے دونوں بھائی تشریف لیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ برابر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ برابر اس طرح رہے ہیں، کچھ آپ کی مس ہیں کہ کچھ آپ کی ہیں، لیکن جو اوور آل ہم نے پھر آپس میں جو دیکھا تو پوائنٹس برابر آ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے تو کوئی نمبر اس طرح اوپر نیچے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تھوڑا سا گھبرا رہے تھے پڑھنے کے دوران، تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی شاید آپ کو۔ اچھا، آپ نے جو ہے وہ صلاۃ والسلام میں غلطی کی ہے، اور آپ کی غلطی تسلیم جو ہے وہ اس لیے کہ آپ غالباً حافظ قرآن بھی ہیں، جی جی، حافظ تو قرآن، یعنی آپ نے 2 دفعہ یا پڑھا ہے، اور تلفظ کی ادائیگی دیکھیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے، صلی اللہ علیہ کا یا، عین اور الف میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب میں آپ کو نا 2 لائنیں دوں گا پڑھنے کے لیے ایک ہی کلام کی، تو پہلے آپ نے پڑھنی ہے اور پھر اسی کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دیکھیں، یہ جو ہے یہ آسان طریقہ ہے کہ اب برابر پوائنٹس آ گئے تو اس میں ہمارے پاس یہی حل ہوتا ہے کہ ہم ایک جو ہے ان کو پڑھنے کے لیے شیئر دے دیں گے، تو اس میں سے پھر ہم دیکھ لیں گے کہ کون اچھا، ان میں سے پھر ہم پوائنٹس کو تھوڑا اوپر نیچے کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا اب ضروری نہیں کہ اسی طرح ہی آپ پڑھیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو آپ بسم اللہ پہلے پڑھیے، کوشش کیجیے. اگر یہ لکھا بھی ہے سامنے اگر رکھ دیں تو کیا جود و کرم شاہ بطحا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. پھر پڑھیں. واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا. آپ پڑھیے. واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کا تھوڑا سا ٹیمپو نیچے تھا، تو آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. بہت اچھی بہرحال یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا صحیح پوائنٹس کا دیکھنا ہوتا اوور ہے. آل ماشاءاللہ سب اچھا پڑھنے بہت والے اچھا ہیں. جی، سب نے ماشاءاللہ اپنی اچھی حاضری پیش کی. جی بسم اللہ. جی اور ونر قبلہ ذرا اناؤنس کیجیے. اچھا، بہرحال سب نے اچھی حاضری پیش کی اپنی اپنی طرف سے جتنی جس کی ہو سکتی تھی. تو اللہ کریم سب کو عزتیں عطا فرمائے، سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تو بہرحال ہم نے اس پلیٹ فارم میں یہی دیکھنا ہوتا ہے اور کہ ایک ہم نے ونر کو چننا ہوتا ہے. جی بسم اللہ. اس میں جو محمد عمر کیانی صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ کوالیفائڈ کر گئے ہیں. اللہ کریم ان کو عزتیں عطا فرمائے، آگے تشریف اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ آگے تشریف لائیے. اچھا عمر صاحب ماشاءاللہ آپ کوالیفائڈ کر گئے ہیں، لیکن آپ کی بھی صلاۃ السلام میں غلطی ہے کہ آپ نے 2 دفعہ یا پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوشش کریں کہ صلاۃ السلام میں جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا کہ تلفظ کی ادائیگی عربی ہونی چاہیے، اردو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ مزید غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. خوش رہیے، آباد رہیے. رزلٹ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ جی. بڑی خوبصورت انداز میں جو رزلٹ تھا وہ اناؤنس ہو چکا ہے. محمد عمر کیانی صاحب جو کہ دوچار راجگان ٹیم اے کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ اس راؤنڈ کو کوالیفائی کر گئے ہیں، اور اب وہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء بنا مغل کی جو عیدگاہ شریف ہے وہاں پر پارٹیسپیٹ کریں گے. اور وہاں پر جو علاقہ کے 42 گاؤں ہیں ان میں سے ہم نے جو 7 گروپ بنائے ہیں ان 7 گروپس میں سے ایک ثناخان آگے آئے گا، اور پھر 7 ثناخان حضرات کا وہاں پر فائنل کمپٹیشن ہوگا جس میں پھر انہیں میڈلز اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا. اور یہاں پر ایک پوائنٹ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ اگر محمد عمر کیانی صاحب ہیں، اگر ان کے والد صاحب حیات ہیں تب بھی، نہیں تو ان کے چچا، سگے بھائی، کچھ بھی جتنے بھی ثناخان جو ہمارے ان گروپس میں سے آگے نکلیں گے وہ اپنے والدین کو بھی وہاں ساتھ لائیں گے. اور ان کے والدین کے لیے اسپیشلی ہم نے الگ ٹرافی رکھی ہے جو کہ ان کے والدین کو دیں گے کہ ایسی اولاد اس پرفتن دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی رستے پر لگانا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں جو سرخانی پیش کرتے ہیں. تو آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ وہاں ضرور تشریف لائیے گا. تو یہ مکمل جو سلسلہ ہے اب اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے ہفتے. بلکہ ہاں مجھے کیمرہ مین جناب عزیر نظامی اور اویس صاحب کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ انعامات تو ابھی پینڈنگ ہیں اور وہ بھی جو ہمارے یہاں پر احباب تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنے ہیں.
تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا بشارت سیالوی صاحب سے، قبلہ آپ ذرا اسٹیج پر تشریف لائیں اور ننھے شہزادے جناب محمد سمیع آپ تشریف لائیں جی، اپنا انعام وصول کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی جی بالکل دیں گے وقت، میں بالکل یہ وائنڈ اپ کرنے کے بعد یہاں پر بیٹھے ہیں ابو بکر صاحب بھی نعت پیش فرمائیں گے اور جناب محمد سمیع صاحب بھی پیش فرمائیں گے۔ جی اب ان کو دعوت پیش کریں گے چند لمحات میں۔ جی انعامات، جی اجازت، بسم اللہ۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مزید علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اچھا اب دوسرا انعام بھی قبلہ آپ ہی ذرا خدمت میں پیش فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب اویس صدیق بٹ صاحب، جناب تشریف لائیں جی اور آپ اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی بشارت سیالوی صاحب سے وصول فرمائیں جی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں قبلہ آصف قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ جی آپ تشریف لائیں اور جناب محمد صغیر صاحب آپ تشریف لائیں جی، اپنا انعام وصول فرمائیں جی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، تعالیٰ کی ذات آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید علم دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ اچھا اب کیونکہ ہماری یہ جو بزم ہے یہ اختتام کی طرف چلی گئی، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، نئے مہمان گرامی بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے، نئے ثنا خان حضرات ہوں گے، پھر ایک نیا مقابلہ، نئے ثنا خان، نئی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اور اگلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 19 ستمبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد آڑا میں منعقد ہوگا، وہاں پر بھی آپ تمام احباب کو تشریف آوری کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمر نظامی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔